الرحیم دیکھیے، سب سے پہلے جب یہ خبر آئی اور ابھی صرف یہ خبر ہی تھی اور اس کے اندر کی جزیات اور تفاصیل کچھ بھی نہیں آئی تھی، تو سب نے، ہم لوگوں نے بھی بیان دیا، اس کی مذمت کی اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ پھر ہم نے یہ بھی کہا کہ اس فوراً اعلیٰ سطحی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کے لیے JIT بننی چاہیے، کیوں یہ واقعہ ہوا ہے، اور لانگ مارچ ہم نے بھی کیے ہیں، لیکن اس قسم کا تو کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب جو بنیادی چیز سامنے آ رہی ہے وہ اس پہ کئی زاویے ہیں۔ پہلی بات بنیادی یہ ہے کہ ملزم جو پکڑا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کسی وفاقی ادارے نے نہیں پکڑا بلکہ وہی موقع پر انہی کے کارکنوں نے اور پنجاب ہی کی پولیس نے اس کو گرفتار کیا اور پھر اس کو تھانے لے گئے یا جہاں پر بھی ان کی تفتیش ان سے ہوئی، تو اس کا جو ایک تفصیلی طور پر اعترافی بیان سامنے آیا ہے وہ کوئی وفاقی ادارے نے ان سے نہیں لیا، انہوں نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا ان کو، نہ ISI نے، نہ FIA نے، نہ MI نے، پنجاب پولیس نے اور پنجاب ہی کے اداروں نے ان سے یہ بیان لیا ہے۔ اس تمام بیان کی روشنی میں کیا نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے جو بیان دیا ہے اس سے اس پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ عمران خان صاحب پتہ نہیں کس کے مشورے سے، جبکہ وہ نہ مذہب کو جانتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی مذہبی تعلیم ہے، اور ہر بات میں مذہب کا ٹچ دو اور مذہب کا ٹچ دو، اور اس ٹچ میں وہ جب آپ لا علم ہیں شریعت کے حوالے سے، تو معاشرے میں ایک مذہبی جنونیت کی طرف آپ نوجوانوں کو لے گئے، اور آج آپ خود اسی جنونیت کے ہاتھوں جو ہے وہ جل بن رہے ہیں اور آپ کو وہی نقصان ہو رہا ہے اس کا۔ تو سیاستدان ناعاقبت اندیش نہیں ہوا کرتا، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے انجام پہ نظر رکھتا ہے، اس کے نتائج پہ نظر رکھتا ہے کہ اس قسم کی صورتحال کے کوئی برے نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے اس کا کوئی خیال نہیں رکھا، اور پھر یہ ساری چیزیں اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جہاں تک کسی کی فوتیدگی کا مسئلہ ہے اس کا کوئی پوسٹ مارٹم نہیں کیا گیا، گولی کہاں لگی ہے، گولی کی حقیقت کیا ہے، پستول کی گولی ہے، وہ بندوق کی یا کلاشنکوف کی گولی ہے، وہ ایک گولی وہاں لگی ہے یا برسٹ لگا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سوالات ہیں جو اس ماحول کے اندر سے اٹھی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جی۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جب طبی معائنے کے لیے لے جایا گیا تو بنیادی بات یہ ہے کہ ان کو پنڈلی پہ گولی کیسی لگی۔ یہ اب ہم بھی کنٹینروں پر چڑھتے اترتے رہے ہیں، ہماری بھی ٹانگوں میں کئی جگہوں پہ زخمیں تو آتی رہی ہیں، لیکن ہمیں پتا ہوتا تھا کہ یہ دکمپیل میں کیل بھی لگ سکتا ہے، کوئی لوہے کا کوئی چبھن بھی ہو سکتی ہے، وہ بہت چیزیں آ سکتی ہیں۔ تو وہ فوراً چلے گئے اور اپنے ہسپتال میں چلے گئے، جبکہ ایسے موقع پر حادثوں کے بعد یا کسی طرح سے حملے کی صورت میں سرکاری ہسپتال میں جانا ہوتا ہے، وہاں پر ایک بورڈ بیٹھتا ہے اور وہاں پر JIT فوراً بنتی ہے۔ یہ اپنے ہسپتال میں گئے تاکہ وہ کوئی اس کے خلاف جو اس کا دعویٰ ہے اس کے خلاف کوئی رپورٹ نہ آ جائے، تاکہ یہ پتہ نہ چل سکے کہ ان کو گولی لگی بھی ہے یا نہیں، لگی ہے تو کس چیز کی گولی لگی ہے، پوری گولی لگی ہے یا کوئی ٹکڑا اس کے اندر ہے، کیسے لگی ہے، کتنے فاصلے سے لگی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں جہاں پر کسی ادارے کو اس کی تفتیش کر لینی چاہیے تھی، کچھ بھی اس حوالے سے وہ ساری چیزیں وہ دھو رہے ہیں اور کسی قسم کا کوئی اس میں انویسٹیگیشن کے لیے اچھا، واقعے کے فوراً بعد جو ہے PTI اور عمران خان نے وفاقی حکومت اور اس کے اداروں پر الزام لگا دیا، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں بلا تحقیق؟ ہمارے یہاں پشتوں میں کہتے ہیں کہ میں مار کہاں رہا ہوں اور تمہارے مارنے کی آواز کہاں سے نکل رہی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ سرزمین سیکورٹی پنجاب حکومت کی، سرزمین پنجاب حکومت کی، گرفتار کیا ہے تو PTI کے اپنے ورکروں نے اور وہاں کی پولیس نے، لے گئی ہے پنجاب کی پولیس، تھانہ ہے پنجاب کا،
انویسٹیگیشن کی ہے پنجاب کی پولیس نے یا پنجاب کا کوئی ادارہ ہوگا، اس میں کسی قسم کی کہیں پر بھی وفاق نظر نہیں آ رہا ہے، اور اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اب اس پر سیاست کر رہے ہیں کہ جناب وزیر اعظم اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب اور پھر ISI کے DGC ان کا نام لے کر، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی GIT بننی چاہیے، اس کی بھی تفتیش ہونی چاہیے، اور اگر یہ دعویٰ جھوٹا نکلتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ جب انہوں نے اپنے اس واقعے کو احترام کی نظر سے نہیں دیکھا جی، لوگوں کی ہمدردیوں کا احترام نہیں کیا، اور ایک واقعے کو انہوں نے واقعی کی حد تک نہیں رکھا، اور اس پر ایک سیاسی شیش محل تعمیر کر رہا ہے ان لاشوں کے اوپر اور اس خون کے اوپر، تو پھر تو میرے خیال میں ہمیں فوراً آئین اور قانون کی طرف جانا چاہیے، اور اس حوالے سے کسی قسم کی معذرت خواہانہ انداز ہمیں نہیں اختیار کرنا چاہیے، اور اس کو ایک بنیاد بنا کر پورے ملک میں 10 15 لڑکے جو ہے کسی چوک پہ آ کر اور گاڑیاں کھڑی کر کے تو روڈ بلاک کر لیتے ہیں اور تماشا دکھا رہے ہیں ہر جگہ پر کہ جیسے ان کے لیے کوئی پبلک نہیں ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے۔ مجھے اپنا شہر معلوم ہے، مجھے اپنا علاقہ معلوم ہے، مجھے ملک کے دوسرے علاقوں سے رپورٹیں آ رہی ہیں، چوکوں پر جو لوگ جمع ہوتے ہیں ان کی پوزیشن ہمیں معلوم ہے۔ یہ صرف ملک کے حالات کو گندا کرنے کے لیے، اور کیوں گندا کر رہا ہے؟ جب ہم تحریک چلا رہے تھے اور 15 لاکھ لوگ ہم اسلام آباد میں لے گئے تھے، اس سے پہلے ہم نے 10 لاکھ لوگوں کے بڑے بڑے اجتماعات کیے، وہاں تو ہم انتخاب نہیں مانیں گے۔ جب اسمبلی کے اندر اس پر عدم اعتماد ہوا، اب اس کو الیکشن بھی چاہیے، جھوٹ کا سہارا لینا، غلط کاغذ لہرانا، سائفر کی غلط تشریح کرنا، اس کے بعد میرے اوپر حملہ ہو رہا ہے، اس کے ادھر ادھر کی باتیں کرنا۔ سر، اس میں پتہ نہیں کیا جس قسم کے الزام تراشی عمران خان اب کر رہا ہے اور ایک نیریٹو بنا رہا ہے گورنمنٹ کے خلاف، اگر کسی تیسری قوت نے اس سے فائدہ اٹھا لیا تو پھر یہی تو ہم سوچ رہے ہیں جی کہ ایسی چیزوں میں احتیاط کرنا چاہیے۔ یعنی مجھ پر 3 خودکش ہوئے ہیں، گھر پہ میرے بیٹے پہ ایک حملہ ہوا، 2 راکٹ میرے گھر پر آئے ہیں۔ میں نے کبھی کسی مسئلے کو اس طرح استعمال کیا ہے؟ میں نے تو ہمیشہ کارکنوں کا ہے کہ نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی رخ پر ایک سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے بات کہہ دیں اور ایک تیسری خود اس سے فائدہ کل اٹھا لے، تو ہم نے تو خود متوجہ کیا ہوگا کہ بھئی یہ ہو سکتے ہیں، اور اسی پہ بات آتی اور خدا جانے کوئی اور کون ایسا کر لیتا۔ تو ہم سیاسی کارکن ہیں، ہم ہر چیز کے درد اور تکلیف اور اس کے وزن کو سمجھتے ہیں، ان کے انجام کو سمجھتے ہیں، دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ہم نے کبھی اپنے پورے ملک بھر کے کارکن کو اس طرح جانے کی ترغیب نہیں دی، ورنہ میرے کارکن کے لیے میرے اوپر حملہ تو آخری بات ہے نا پھر۔ لیکن کسی ایک کو بندوق اٹھانے کی اجازت نہیں دی، پتھر اٹھانے کی اجازت نہیں دی کہ نہیں۔ ہم نے کہا قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ اب قانون کے مطابق ادارے جو ہے وہ اپنا فرض بجا لاتے ہیں یا اس سے صرف نظر کرتے ہیں، یہ ان کا معاملہ ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو ایسے معاملات کو اپنی سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اچھا، یہ جس قسم کی جنونیت اور جذباتیت اپنے کارکنوں کے دل و دماغ میں بھر رہے ہیں اور اس کو پھر مذہبی اور جذباتی رنگ بھی دے رہے ہیں، تو اس سے دین کو اور ہمارے سماجی اقدار کو کوئی نقصان تو نہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہر پارٹی کا اپنا ورکر ہوتا ہے اور اس کو اپنے لیڈر پر ایک اعتماد ہوتا ہے۔ اب کون لیڈر کو سمجھائے اور کون اس کے ورکر کو سمجھائے؟ لیڈر کو یہ سمجھانا مشکل ہے کہ تم عالم نہیں ہو۔ مریض کو عالم کے پاس نہیں لے جایا جاتا، ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ ہر فن کا اپنا ایک ماہر ہوتا ہے، اور اس سے متعلقہ کوئی بھی معاملہ ہو تو اس اپنے ماہر فن کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ سائنس کی کوئی بات ہو تو وہ سائنٹسٹ کے پاس لے جائے جائیں گے، فلکیات کی کوئی بات ہو تو اس کے پاس ہم جائیں گے۔ یہاں پر ایک شخص جو دین سے بالکل ناواقف ہے، کسی قسم کا اس کو قرآن کی تلاوت کرنا بھی اس کو نہ آتا ہو، نماز پڑھنا بھی اس کو پورا نہ آتا ہو جی، لیکن اپنے کارکن میں اس نے ایک چیز پیدا کر دی ہے، ہر بات کو مذہبی ٹچ دو، مذہبی حوالے سے بات کرو۔ کبھی کہتا ہے میں پیغمبروں کے ساتھ اپنے آپ کو ملا لیتا ہے، جس طرح اللہ ان کی تیاری کر رہا تھا، اللہ میری بھی اس طرح کی تیاری کر رہا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ میری بات اسی طرح لوگوں کو پہنچاؤ جس طرح کے صحابہ کرام جو ہے پیغمبر اسلام کی بات لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ کبھی کہتا ہے مجھے جہنم کی آگ نہیں جلا سکے گی،
جی اس قسم کی بے تکی باتیں جس کا شریعت کے بڑے سخت قسم کے احکامات اور ان کے انتہائی سنجیدہ پہلوؤں سے اس کا تعلق ہے، وہاں پر بھی ایسی ایسی باتیں مار دیتا ہے جی. کبھی قادیانیوں کے حق میں جو ہے وہ بیانات دے مارتا ہے، یہی بات اس کی جان کے لیے خطرہ بن گئی ہے. اب یہ چیزیں جو ہے معاشرے میں سخت موقف اپنانا ہے. ختم نبوت کی بات ہم بھی کرتے ہیں. کیا سن 1974 کے بعد سے لے کر آج تک ملک میں کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے؟ ہر چند کے قادیانی سوچتے ہیں کہ ہم دنیا کو یہ باور کرائیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن کوئی ایک مثال پیش نہیں کر سکے گا جی. جو چیز بھی ہم کرتے ہیں اداروں کے ذریعے، قانون ساز اداروں کے ذریعے اپنا موقف پیش کرتے ہیں، اس میں اپنی بات ہم منواتے ہیں. یہ نہیں کہ ڈنڈے کے زور سے ہم جو ہے ہنگامے برپا کر کے اور اپنا موقف لوگوں سے منوائیں. تو تحریکی بھی چلتی ہے، تحریکی بھی پھر آئین کے دائرے کے اندر ہونی چاہیے جی. اب جناب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس اگر لوگ نہیں آ رہے اور 2000 سے لے کر 5000 کے درمیان روزانہ آپ کے پاس جمگٹا ہو جاتا ہے اور آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ اس کو اسلام آباد کی طرف موو کر سکیں، اور اسلام آباد میں بھی حالات آپ جانتے ہیں کہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا، تو ایسی صورت میں پھر بات کو سمجھنا چاہیے نا. وہاں جانا چاہیے جہاں پر آپ کو عقل بھی تسلیم کرے کہ بھئی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو مذہب کے حوالے سے ایک انتہائی ناواقف آدمی ورکر بھی اسی طرح ہے کہ وہ ڈانس کرتی ہوئی بھی کہتا ہے جیسے میں مذہب کی خدمت کر رہا ہوں جی. اذان آ رہی ہے اور سنی جا رہی ہے اور جناب نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اور ان کے ڈانس اور ان کے ڈول ڈمکے چل رہے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے ڈسک جو ہے وہ بج رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسی چیزوں کو برداشت نہیں کرتے جی. تو اس معاملے کو خود ایک لیڈر کو سمجھنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو ملامت کریں اس بارے میں، جیسے امریکہ اور یورپ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایک انتہا پسندانہ واقعہ ہو جائے تو بس مذہب کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں. بابا مذہب کے خلاف نہیں ہے، اس کے کچھ اسباب ہوں گے، شاید تم خود سب ہو اس کے جی. تو اس قسم کی چیزیں جو ہے اب ان کے ورکر کو کم سمجھائے جو ان پر اعتماد کرتے ہیں، اندھا اعتماد کرتے ہیں اور کوئی قربانی دینے والے بھی نہیں ہیں. وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں خون بہاؤں اور اپنے نوجوانوں کو خون کی طرف لے جاؤں، کیونکہ خون میں زیادہ پبلک کی شمولیت کی ضرورت نہیں ہوتی، تھوڑے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اسے فائر کر سکے یا مر سکے گی. اس قسم کے کچھ جنونیوں کو پیدا کر کے فیلڈ میں لے آنا اور ان کو غلط استعمال کرنا، تو یہ چیزیں جو ہیں ہوتی ہیں. آپ کو اگر مغرب کی سپورٹ حاصل ہے تو مغرب بھی اس کا نوٹس لے کہ وہ ایک ایسے آدمی کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے کہ جو مذہبی جنونیت پیدا کر رہا ہے معاشرے کے اندر اور جو کہ مذہب سے ناواقف ہے. ایک طرف سیکولر بننے کی کوشش کر رہا ہے، ایک طرف مذہبی کوشش کر رہا ہے، جس میں سے ایک بھی نہیں، ایک سائڈ کو بھی وہ کور نہیں کر پاتا جی. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے وزیر اعظم کو بھی نشانہ بنا دیا اور ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ جسے کہتے ہیں وہی کر رہا ہے. تو واقعے کو واقعی کی نظر میں دیکھنا چاہیے، انصاف کے راستے نہ روکے جائے. تحریک انصاف ہے اور آج اس ایک واقعے کے لیے انصاف کے سارے راستے روکے جا رہے ہیں جی، اور بالکل اندھیرا پن ہر چیز کے گرد ایک اندھیرے کا حالہ بنایا جا رہا ہے تاکہ کچھ نظر نہ آئے جی. تو حقائق کو چھپانا، جھوٹ کے پلندے باندھ کر، الزامات تراش کر، پبلک کو روڈوں پہ لا کر پھر خون خرابے کی بات کر کے روز ایک خبر بنانا تاکہ لاشوں کے اوپر ہو لیکن کی خبر بنے گی، یہ ناعاقبت اندیشی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پلے کچھ بھی نہیں پڑ رہا اس حوالے سے، اور اس سے جو ان کے اپنے ماحول میں جو اعتدال پسند لوگ ہیں وہ مایوس ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو مجبور کر رہی ہیں ہمیں بھی کہ بجائے اسی کہ اس وقت ہم ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے، ہم بھی کچھ حقائق لوگوں کے سامنے لائے اور اپنے لوگوں کے سامنے لائے. شکریہ.